پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مسئلے تو ہمارے ہاں ہیں۔ شخصیت کی بقا کے لیے ایک جنگ لڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنور میڈیا کا پروگرام فکری مذاکرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب۔ میرے ساتھ شیخ عزیز الرحمان عظیمی صاحب، مفتی فصیح اللہ صاحب موجود ہیں۔ ہر پروگرام میں آپ ان حضرات کی آراء سماعت فرماتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ملک کو بڑی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے اور اس کے اندر قدرتی وسائل ہیں، رنگینیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، دل فریبیاں ہیں، آبشار ہیں، دریا ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود 77 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور منیر نیازی کے الفاظ میں یہی کہیں گے کہ اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ یوں لگتا ہے کہ ہر آنے والے دن ہم اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم اپنی منزل کو کھو چکے ہیں۔ اب ہم اس معاملے میں بھی لڑ رہے ہیں کہ ہماری منزل کیا تھی، اور یقیناً ان لاکھوں شہداء کی روحیں بھی مضطرب ہوں گی کہ جس مقصد کی خاطر ہم نے جان دی تھی، آج اس ملک کے باسی اس مقصد تک کو فراموش کر گئے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم آج اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں اور اسی طرح دساتیر عالم اور تاریخ کی روشنی میں پاکستان کا میجر پرابلم، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کیا کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب کو مل کر اس کو سنوارنا ہے۔ میں سب سے پہلے شیخ عظیمی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارا ملک تو مسائلستان ہے، پاکستان کی بجائے اگر ہم اس کو مسائلستان کہیں، اس لیے کہ بنیادی مسائل جو ہے شروع سے چلے آ رہے ہیں، آج تک ہیں، جیسے حل ہونا چاہیے اس طرح حل نہیں ہو رہے۔ الحمدللہ شاید حل کی کوئی سنجیدہ کوشش آج تک کی ہی نہیں گئی۔ شکر ہے، پھر بھی بہت سو سے ٹھیک ہے اور بہت کچھ اچھا بھی ہے، لیکن اہداف حاصل نہیں کہ ہم نے من حیث القوم اور من حیث الملک سب سے بڑی دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہے، یا کسی بھی سوسائٹی، کسی ملک، کسی قوم کی ضرورت ہے، جن کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ امن ہو اور روزگار ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی بھوک، افلاس، قحط سالی، اس طرح کی چیزیں نہ ہو، لوگ خوشحال ہوں، سارے لوگ خوشحال ہوں، امن میں ہوں بلا تفریق یہ جی۔ تمام چیزیں۔ اب امن میں ہو تو لوگ پھر، اور روزگار کے مواقع لوگ اپنا کماتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، بچے پالتے ہیں، اپنی زندگی مزے سے اور جس طرح خواہشات ہوتی ہے جائز ان کے دائرے میں گزارتے ہیں، لیکن امن نہ ہو تو سب سے بڑا مسئلہ تو بدامنی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کے ملک کی معیشت تباہ ہے یا بے روزگاری ہے، اس حوالے سے اگر پریشانی ہے تو بہت بڑی پریشانی ہے، جس کو ہم بھوک اور افلاس کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مسئلے تو ہمارے ہاں ہیں کہ مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور اس لیے جی بدامنی بھی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد، یعنی ہمارے ذہین طبقہ آپ دیکھیں انہوں نے ملک چھوڑ دیا، جو جا سکتا تھا وہ چلا گیا، جو نہیں جا سکتے وہ پڑے ہوئے ہیں، سہ رہے ہیں۔ تو آج تک یعنی ہم اپنے قوم کو کھلا نہیں سکے ہیں اور امن نہیں دے سکے ہیں، اور ایک حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہماری زندگی جو ہے نا دوسروں کے ہاں گروی رکھی ہے کہ وہ ہمیں لینی پڑتی ہے کچھ مزید دے کر، جیسے IMF ہے مثال کے طور پر، ہماری معیشت ان کے رحم و کرم پر ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات اگر ہم تلاش کریں تو وہی ہے کہ جس نظریاتی اساس پر ہمارا ملک بنا اس اساس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا، ہم نے جھوٹ بولا تھا، وہ وعدہ ہم نے نبھایا نہیں اور وہ عہد ہم نے پورا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا، اللہ کی ناراضگی سامنے آئی اور بھوک اور افلاس میں ہم مبتلا ہو گئے اور غیروں کے رحم و کرم پہ چلے گئے۔ اب اگر وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو ہمارا ملک چلتا ہے، قوم چلتی ہے، اگر لا ریاست الہ الا چلتی اللہ کی ہے۔ بنیاد پر یہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو بھی جاتا ہے، جو اگرچہ ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ جب لیاقت علی خان نے علماء سے کہا تھا کہ بھئی کون سا اسلام، جی، کسی نے کہا جی علامہ اقبال کا اسلام ہونا چاہیے، کسی نے کہا مودودی صاحب کا اسلام ہونا چاہیے، پھر 5-6 مکاتب فکر آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا اسلام ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جی آپ سب آپس میں اتفاق کر لیں،
پھر وہ 21 نکاتی علماء نے اپنا ایک ایجنڈا پیش کیا تھا. تو اسلام اگر آ بھی جاتا تو کیا خود بخود لوگوں کو روزگار بھی مل جاتا, امن بھی ہو جاتا, لوگ خوشحال بھی ہو جاتے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خود نبی پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں, صحابہ کرام فقر و فاقے برداشت کر رہے ہیں. تو کیا کوئی الادین کا چراغ آ جاتا ہے اسلام نافذ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا, بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور اس پر بہت بولتے بھی ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ دو قومی نظریے کے بنیاد پر ہم سارے پاکستانی ایک قوم کے افراد ہیں, یعنی پنجابی, پٹھان, سندھی, کوئی تقسیم جو ہے نا وہ صرف ایک حسن ہے, باقی ہم پاکستانی ایک قوم ہیں. لیکن مسلم قوم کے حیثیت سے ہم سامنے نہیں آئے, یعنی ہماری وہ قومی جو بنیاد تھی نا وہ ڈاواڈول ہو گئی. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں وہی بیرونی ایجنڈا ہے جن لوگوں نے پاک و ہند کو تقسیم کیا اور جنہوں نے ہمیں غلام رکھا تھا اور پھر ہمیں آزادی دی, انہوں نے ایسا ایک کچھ رکھا ہے اس ملک میں کہ یہاں جب بھی اسلام کی بات ہوگی, اسلامی نظام کی بات ہوگی تو ہم یہ ایشو اٹھائیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک گھر میں افراد ہوتے ہیں, ایک کی کوئی سوچ ہے, دوسرے کی کوئی سوچ ہے, تیسرے کی کوئی سوچ ہے, 8-10 افراد خانہ سوچوں کے مختلف ہونے کے باوجود مشترک ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک شجر کے سے ان کا تعلق ہے. تو دیکھیں اختلافات تو ہوتی ہے تو حسن ہے, یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. سعودیہ میں کیا اختلافات نہیں ہے؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں بھی سارے اختلافات ہیں, جتنے بھی فرقوں کے اختلافات ہیں, مذہبوں کے اختلافات کو ایک مخالفت, یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ ہمارے سنجیدہ لوگوں نے, تمام مکاتب فکر نے کئی دفعہ جمع ہو کر اپنے مشترکات کو جمع کیا ہے کہ یہ ہماری اساس ہے, اس پر ہم ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے, نظام نافذ کریں گے. پھر کیا مسئلہ تھا؟ جب وہ متفق ہو گئے, جو مختلف تھے وہ متفق ہو گئے تو مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن پھر بھی کچھ ارباب اختیار ہوتے ہیں, اب کن کے اشاروں پر وہ ایسا کرتے ہیں یہ پھر ایک معمہ ہے کہ پھر ہونے نہیں دیتے, کہیں کچھ ہو جاتا ہے. اور اسلام ہمارے ہاں نافذ نہیں ہو سکا, اور آئین میں ہے, رجسٹروں میں ہے, اور ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہے. اگر اس کو بھی عملی طور پر نافذ کیا جاتا تو شاید کچھ مسائل ہمارے حل ہو جاتے. دوسری چیز, آپ نے امن و امان کی بات کی ہے, میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا, یہ امن و امان کا جو معاملہ ہے کسی بھی ملک کے اندر کیا ثمرات ہوتے ہیں امن و امان کے, اور اگر وہاں امن نہ ہو تو کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں, امن کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے آیت بھی پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے. تو امن ہوگا تو انسان پھر آگے سوچتا ہے, وہ قوم آگے سوچتی ہے کہ مجھے آگے کن کن اہداف کو طے کرنا ہے اور کن کن اہداف تک میں نے من حیث القوم, یعنی قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے. لیکن جب بدامنی ہوگی تو بدامنی کا مطلب یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ جب بدامنی ہوگی تو ہر ایک کو اپنی شخصیت کی بقا کے لیے ایک جنگ لڑنی ہے. تو حالت جنگ میں اس میں سرب ہوتی ہے ساری, جی, یعنی خود کا بچاؤ ہے اور آگے بڑھنے کے لیے. ہم تو غیروں کی جنگ لڑتے رہے نا, ہم کئی دہائی روس کو ٹکڑے ٹکڑے اصل میں وہ پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ خوف, اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. بدامنی ہوگی تو خوف ہوگا, امن نہیں ہوگا تو خوف ہوگا. اب خوف کبھی تو افراد میں ہوتا ہے, کبھی ملک کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ بھئی ملک ہی کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو وہ تو پھر ہم جو ملے تو وہی ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے اچھا, ہمارے ملک کے اندر بہت ساری ایسی قوتیں وقتاً فوقتاً پیدا ہو جاتی ہیں جو غیروں کے لیے اعلی کار بنتی ہیں اور ملک کے امن کو تہ و بالا کر دیتی ہیں. یہ وہی معمہ ہے نا, عالمی نظام اس وقت اس نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ کوئی بھی ملک شرق غرب کہیں بھی کسی بھی بر اعظم میں وہ ان کے دسترس سے باہر نہیں ہے, اور کھیل انہی کا چل رہا ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ مستقل ملک ہیں اور ان کا اپنا نظام ہے, آئین ہے, سارا سسٹم ہے, لیکن حقیقت میں چلتی ان کی ہے اور ڈوری ان کے ہاتھ میں. اچھا مفتی صاحب, 77 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے, اور کئی ممالک ہمارے بعد, چائنا کو دیکھ لیں 49 میں آزاد ہوا ہے. آج ہر معاملے میں ہم چائنا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کئی ممالک ہو سکتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ 47 میں جو وہاں سے لوٹے پوٹے لوگ آئے تھے, جس طرح ان کے پاس روزگار نہیں تھا, آج 77 سال گزرنے کے بعد ہماری اکثریت کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اور وہ بنیادی وسائل
جو ہر شہری کا حق ہے، تعلیم ہے، خوراک ہے، روزگار ہے، اس کے سر کے اوپر ایک چھت ہو، یہ ساری جو بنیادی چیزیں ہیں، ہم تب بھی محروم تھے، ہم آج بھی محروم ہیں. تو یہ ہم نے 77 سال جو گزارے ہیں، کیا کیا ہم نے، عوام کو کیا دیا ہے؟ دیکھیے اس میں بنیادی جو وجہ ہے جو آپ نے مثالیں پیش کی کہ وہ قومیں جو ہمارے بعد میں آزاد ہوئی تو وہ آج ترقی کے اعلیٰ منازل پر ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں. تو اس میں سب سے بنیادی یہ کہ ہم خود کو ایک قوم مانیں. تو یہ قوم ہونے کی حیثیت سے جب ہم رہیں گے تو اس میں ایک شعور اور احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اندر کا شعور اور اندر کا احساس پھر انسان کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن ہم خود اندر سے اور پھر بیرونی قوتوں سے جب ہمیں ایک پاکستان ملک دے دیا گیا لیکن فوراً ہی ہمیں مختلف قبائل کو اقوام کی حیثیت سے تقسیم کر دیا گیا کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، اور پھر ایک ہی زبان کے ایک ہی صوبے میں جو مختلف آپس جو میں بھی ان کو بھی جو ہے نا قوم تو قوم کے نام سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا. تو اب تک ہم نے ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے خود کو قبول نہیں کیا کہ ہم ایک قوم ہے. تو جب ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے سب ایک اپنے آپ کو پروڈیوس کریں گے، مانیں گے، تو اندر کا احساس پھر ہمیں آگے جگائے گا اور آگے بڑھائے گا. اب چائنا میں دیکھیں کہ وہاں پر معاشی لحاظ سے انہوں نے جو آگے پالیسیاں تبدیل کی، حالانکہ ان کا کیپٹلزم کا نظام نہیں تھا بلکہ کمیونزم تھا، لیکن اندر ان کا جو ہے وہ کمیونزم ہے اور باہر ان کو چاہیے تھا ترقی کے لیے کیپٹلزم. تو بیرونی جو ان کے معاہدات ہوتے ہیں معاشی، وہ اس پہ یعنی گویا کہ دو نظاموں کو انہوں نے اپنے لیے مفید سمجھا تو ان کے مس کر لیا. تو اس طرح مطلب وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے، ایک قوم بنی آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی اندرونی پالیسیاں بھی چینج کرنی ہے. میرے لیے جو راستہ آگے بڑھنے کا ملے گا تو میں اس کو اختیار کرتا ہوں. لیکن میرے خیال میں یہ شعور اور احساس سب سے پہلے بیدار ہو جانا چاہیے کہ ہم پاکستانی اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لیڈرشپ کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اسی طرف آ رہا تھا جی کہ لیڈرشپ اور اشرافیہ. لیڈرشپ کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں اور تھوڑا منصفانہ تجزیہ کریں تو ہمارے ہاں بھی لیڈر آئے ہیں، بڑے لیڈر آئے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، مردم خیز ملک ہے الحمدللہ یہ خطہ. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا. اور وہ چلنے کیوں نہیں دیا گیا اس میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں ابہام کے ساتھ، بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے ہیں، کہ دیکھیں ہم ٹارگٹ ہیں، ہم نشانے پہ ہیں. استعمار، برطانوی استعمار جب آیا ہندوستان میں، وہ ہندوستان کو، وہ ہندوؤں کے ہندوستان پہ قبضے کے لیے نہیں آیا، وہ مسلم ہند پہ قبضے کے لیے آیا. وہ مسلم ہند اس وقت نشانہ تھا. سوچ سکتے ہیں کیا کہ جب وہ ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ مسلمان اب سکون سے رہے؟ نہیں، مسلمان پہلے بھی ٹارگٹ تھے، اب بھی ٹارگٹ ہیں. تو ہندوستان جو بچ گیا جہاں ہندو اکثریتی وہ ہے حکومت ہے، ان کے لیے تو وہ کوئی مسائل ان کی طرف سے نہیں بلکہ حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ فرینڈ شپ اور یہ ساری چیزیں. اور پاکستان نشانہ بن گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور یہاں لیڈروں کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو بے یار و مددگار قوم ہے، اللہ کے رحم و کرم پہ چل رہی ہے ایک طرح سے. نہیں، اس میں ایسا بھی تو ہے نا کہ جو اشرافیہ ہیں 22-25 خاندان ہیں اور شروع سے تقریباً وہی حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو انہی کے پروردہ لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل نہیں کرنا، ہمیں اپنی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں کرنی، ہمارا جو بھی آسائشیں ہیں وہ ہمیں حاصل کرنی ہیں. اب اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، عوام سے ٹیکس ان تمام چیزوں کو پورا کروانا ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی 2 وقت کی روٹی تک کا محتاج ہے اور اس وقت لوگ اولاد تک بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہاں سے بھی پورا نہ ہو تو پھر باہر سے قرضے لینے ہیں. اور اس ملک کو صرف حکومت کرنے کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں حکومت ختم اور وہاں فلائٹ ان کی بالکل تیار ہوتی ہے. تو یہ اشرافیہ نے ہمارے اس ملک کے وسائل کو، کیوں آپ کہہ لیں کہ خزانے پر سانپ بن کر وہ وسائل پہ قابض ہیں، اور قرض پہ قرض تو بیرونی اشاروں کی وجہ سے ان وسائل سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. جیسے ایک انڈین فوجی افسر کا میں بیان سن رہا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان کے سمندروں میں مچھلی اتنی بڑی تعداد میں ہے اور جھینگا اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں،
اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مچھلی کی کوئی صنعت نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کھیوڑا سے جو نمک نکل رہا ہے، کتنی بڑی تعداد میں، کتنی بڑی مقدار میں، ہم چاہیں تو اس کے ذریعے سے اپنے پیسے کو کتنا مستحکم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہم غیروں کے ارادوں کے محتاج ہیں۔ ہمیں کہیں سے اگر بینیفٹیبل گیس مل رہی ہے، کہیں سے اگر ہم بجلی لے سکتے ہیں، ہم اس لیے نہیں لیتے کہ جی ہمیں اوپر سے منع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ ادارے مسلسل خسارے کا رونا روتے ہیں اور عوام پر بوجھ در بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس شعور کو اب بیدار ہو جانا چاہیے؟ میں اس حوالے سے یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، آپ افسر شاہی کہیں، آپ نوکر شاہی کہیں، آپ جو ہے ملٹری مارشل لا کہیں یا جوڈیشل مارشل لا کہیں، جو بھی کہیں، اور جس نے بھی ایسا کیا ہے، کچھ چند خاندان ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اور وہ سنبھلنے نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ، یہ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ امریکہ میں بھی ہوا ہے، فرانس میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ان ساری خرابیوں کو ختم کرنے والا لیڈر ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں لیڈر کو پنپنے نہیں دیا جاتا، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب وہ میں سمجھتا ہوں بیرون طاقتیں ان کو نشانہ بناتی ہیں اور یہاں کے لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کے کندھے پہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ اب تو لیڈر بھی تراشے جاتے ہیں اور لیڈر بھیجے جاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے خاکہ کھینچا، تو سسٹم وہی ہے کہ جب برٹش حکومت ادھر تھی ہندوستان میں، تو بھی ان کو یعنی ان تمام اقوام کو یا مختلف مذاہب کے لوگوں کو یا قبائل کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نواب بنایا جاتا تھا، اس کو جو مراد دیے جاتے تھے، اس کو اپنا قریبی شمار کیا جاتا تھا، اور وہ نواب اپنے ماتحت قوموں کو سردار بن کر، نواب بن کر یا خان بن کر وہ کنٹرول کرتا تھا، ان کو آگے جانے نہیں دیتا تھا۔ معاشی لحاظ سے بھی وہی وہ غریب کے غریب، اور ان کی سوچ اپنے خان سے آگے ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ان کی سوچ کو نواب کے ذریعے سے دبایا جاتا تھا۔ اب یوں سمجھے کہ برٹش حکومت اپنی جگہ میں چلی گئی، لیکن نواب اب بھی وہی ہیں۔ تو نواب ازم تو یہاں پر ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ چند خاندان ہیں جو ہر سال وہیں ان میں سے کوئی آتا ہے اور پھر وہ قوم کی تقدیر کے فیصلے کا مختار ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وہی خانزم یا سردار ازم یا وہی سسٹم ہے، سسٹم بدلا نہیں ہے۔ وہ برطانیہ سے کنٹرول کرتے تھے نا، جی بالکل، وہ تو آئے نہیں تھے یہاں کے لوگ، وہ رکھے تھے چند ہزار فوج آئی تھی اور اپنے نمائندے رکھے تھے، پورے ہندوستان کو ایک چھڑی پہ وہ چلاتے تھے۔ اچھا حل کیا ہو سکتا ہے؟ 77 سال تو ہم نے گزار دیے، کیا اسی طرح بھیڑ چال ہم چلتے رہیں گے یا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس خاکستر میں کوئی چنگاری سے ایک گرینڈ وہ ہونا چاہیے جرگہ، اور یا ایک آپس میں ایک میثاق بننا چاہیے، اس کے لیے ساری اسٹیک ہولڈرز بنیادی طور پر کہ بھائی یہاں ججوں کے بھی بڑے کارنامے ہیں، یہاں جرنیلوں کے بھی بڑے کارنامے ہیں، یہاں سیاستدانوں کے بھی بڑے کارنامے ہیں، یہاں دستار والوں کے بھی بڑے کارنامے ہیں۔ بلکہ یہاں تو دفتر کے اندر جو آپ کے اور میرے ٹیکسز سے تنخواہ لے رہا ہے، وہ بھی ہم سے اس طرح سے پیش آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس کے غلام ہیں۔ دیکھیں نا، اب سفید ہاتھی بن کے بیٹھے ایک سیدھی بات ہے، ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پولیس کو دیکھ لے تو ہم جو ہے نا خطرے کی گھنٹی بج جاتی کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی پولیس جو امن کی علامت ہے، خوف ختم ہونا چاہیے، ہمارا خوف دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اب پولیس کا یہ حال ہے، باقی اداروں کا یہ حال ہے، تو بیٹھنا ہوگا کہ بھئی کیا کرنا ہے، ڈوبنا ہے یا پھر بچنا ہے، اور بچنا ہے تو پھر اس کے لیے صحیح بنیادوں پر ایک میثاق کی ضرورت۔ میثاق ہمارے ہاں میثاق جمہوریت اور فلاں فلاں ایسا پہلے بھی ہوا ہے، وقتی مثال، لیکن کوئی مضبوط نہیں ہوا ہے۔ جب تک نہیں ہوگا تو سمت ہم ٹھیک نہیں کریں گے، صحیح سمت میں قدم نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کیسے ٹھیک ہوں گے۔ کہ اس میں جو ابھی الیکشن آ رہا ہے نا، تو یہ الیکشن بھی پچھلے الیکشنوں کی طرح ہوگا۔ من حیث القوم ہمارے فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہماری قیادت کون سی ہوگی اور کیسے ہوگی، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جو الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان پر بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اچھا، پھر ہر ایک ووٹ کی قیمت لگائی جاتی ہے، ایک شخص کو جو قیمت مل رہی ہے اس کی خواہش کے مطابق تو وہ اس کو ووٹ دے دیتا ہے، وہ اس بات کا نہیں سوچتا کہ آگے یہ میری قوم کا اور میرے ملک کا جو ہے ایک قائدانہ حیثیت، یا ابھی ہم جس طرح فلسطین کے معاملے میں شکایت کرتے ہیں کہ کسی ملک نے کوئی بیانیہ نہیں دیا، تو بھائی کسی ملک نے کوئی بیانیہ نہیں دیا تو آپ نے کس کو آگے کیا ہے؟ ملک کی قیادت آپ نے کس کے ہاتھ میں دی تھی اور کیوں دی تھی؟ جب آپ نے 5 یا 10 ہزار روپے کے ووٹ دے کر آپ نے اپنی امانت دے دی، آپ خود امانت کی حفاظت نہ کر سکے، آپ نے اپنی امانت میں خیانت کر دی،
تو اس خیانت کرنے والے سے جس نے آپ کو خیانت پہ مجبور کیا یا لالچ دی، تو آپ کیسے ان سے ایک غیرت مندانہ اقدام یا بیانیہ کا سوچ سکتے ہیں؟ تو اس میں آگے الیکشن جس انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک میثاق طے کر لینا چاہیے، اس کے لیے کھڑا. تو اب یہ قریب میں ایک ہمارا موقع ہے کہ من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے ہم فیصلہ کریں کہ میرا ووٹ مجھے 5,000 یا 10,000 روپے پر میں نہیں دوں گا، بلکہ مجھے ملک کی جو ہے وہ باصلاحیت اور اعلیٰ قیادت کے صفات کے ساتھ متصف موصوف کوئی قیادت مجھے چاہیے، تب میری قوم آگے بڑھے. اور اس کے لیے ہمیں شعور بیدار کرنا ہوگا. شعور بیدار کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار ان لوگوں کا جن کا عوام میں عمل دخل ہوتا ہے، اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ علماء ہیں، وہ اساتذہ ہیں، وہ معاشرے کے معزز طبقات ہیں. لیکن المیہ در المیہ یہ ہے کہ یہ تمام طبقات اپنی وفاداریوں کا سودا کر لیتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کر کے اندھوں کی طرح سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک قوم آج تک نہیں بن سکے. ایک بھیڑ کی شکل میں ہم چل رہے ہیں، ہمیں خود اپنی منزل کا نہیں پتہ. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی فکری نظریاتی اعتبار سے مستحکم کرنا ہوگا. ہر شخص کو اپنے ملک کا مخلص وفادار بننا ہوگا اور جو جہاں جس طرح کردار ادا کر سکتا ہے کردار ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ملک کا چارہ گر بھی ہے اور اس ملک کی جو تصویر باہر کی دنیا میں ہم پیش کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. ہمیں محض شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے جو کردار ہم ادا کر سکیں اس کو ادا کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.